رابطہ کریں جی. میں تب تک ڈاکٹر مشتاق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بہت مزید سمپل کر کے میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں. پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل کی ریزرویشنز کے بعد کسی معزز جج کا بینچ میں بیٹھنے کا جواز ہے؟ پہلا سوال. یا بالکل جواز ہے جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہ کرے. محض بار کونسلز کے مطالبے پہ یہ نہیں ہوتا. یا پبلک پرسیپشن جب ماؤنٹ کر جائے, جب بار کونسلز بات کریں تو پھر تقوی کا تقاضا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. ہماری ٹریڈیشنز اور ایتھکس کیا کہتی ہیں؟ جی دیکھیں, بنیادی طور پر تو یہ سوال ایتھکس ہی کا ہے, اور قانونی طور پر کوئی چیز لازم ہے یا نہیں اس کی بات تو بعد میں آتی ہے. ججز کے متعلق چونکہ یعنی ہمارا مفروضہ یہ ہے جس پر پورا نظام بنا ہوا ہے کہ وہ انتہائی اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں, وہ معاشرے کے لیے نمونہ ہوتے ہیں, وہ خود چونکہ صاف شفاف ان کا کردار ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ اس پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ وہ ملک و قوم کے متعلق جو اہم مسائل ہوتے ہیں ان پر وہ فیصلہ دے سکیں کسی فیئر اور فیور کے بغیر. اب جب جج یعنی یہ جج کے متعلق ہمارا تصور ہے, اسی وجہ سے ان کو اتنی ساری پروٹیکشن بھی دستیاب ہے. اس پروٹیکشن کے پھر تقاضے ہوتے ہیں جو خود ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں مذکور ہیں. وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہم نے نہیں بنایا, نہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے, بلکہ ججز نے خود بنایا ہے, اور وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری کردہ ہے, اور سارے ججز کو معلوم ہے کہ یہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ ان سے ریکوائرڈ ہے اس طرح کا بیہیویئر. اس میں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں کہ چونکہ ججز کے متعلق یہ ہے کہ وہ ایک اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں تو ان کو ہر طرح کے شعبے سے خود کو بالا تر رکھنا چاہیے. جہاں بھی جانبداری کا یا کسی طرح کے فیور یا فیئر کا امکان ہو تو ان کو خود الگ ہو جانا چاہیے. اب اس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی جج پر اس وجہ سے اعتراض کریں کہ آپ خود یہ نہیں چاہتے یہ ہیں کہ ہم اعتراض کریں گے وہ الگ ہو جائیں گے تو باقی بینچ سے ہمارے لیے فیصلہ نکلنا آسان ہو جائے گا. یہ اس کا ایک آسپیکٹ ہے. لیکن ایک تو اس جج کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو اعتراض ہے اس کے بعد اس کو اس میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں. یہ جو معاملہ ہے تو بہت ہی زیادہ سنگین ہے. اس میں تو براہ راست جس معاملے میں اس معزز جج کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, پھر اب جو ایشو جو اس بینچ کے سامنے آیا ہے الیکشنز کے حوالے سے, وہ اس کے ساتھ براہ راست کنیکٹڈ بھی ہے کیونکہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا مسئلہ ہے. ایسے معاملے میں تو صرف اخلاق ہی کا تقاضا نہیں ہوا, ایسے میں تو یعنی وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے علاوہ قانونی تقاضا بھی ہو گیا ہے کہ چونکہ آپ پر اس پرٹیکولر معاملے میں خصوصی طور پر الزام ہے, اس وجہ سے آپ کو تو خود الگ ہو جانا چاہیے, ورنہ چیف جسٹس صاحب کو ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایک انتہائی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے ایک لحاظ سے خوش آئند بھی ہے کہ آج جب کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی تو ایک فاضل جج صاحب نے یعنی بینچ میں بیٹھے ہوئے ایک جج صاحب نے بھی اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا کہ ان دو جج صاحبان کو تو اس بینچ میں نہیں شامل ہونا چاہیے تھا جنہوں نے آلریڈی پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا ہے. انہوں نے اس اینگل سے کہا کہ وہ تو پہلے سے چونکہ مائنڈ بنا چکے ہیں اس وجہ سے ان کو اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سو موٹو کا فیصلہ کرتے ہیں معزز جج انہیں سننا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ کسی اور بینچ کے سامنے رکھیں, یعنی اصل میں چونکہ سو موٹو کا اختیار جیسے میں نے کہا اس کے لیے جو انہوں نے خود قواعد بنائے ہوئے ہیں اس میں وہ سارا اختیار چیف جسٹس نے خود اپنے پاس رکھا ہے. اس وجہ سے جب سو موٹو وہ لیتے ہیں تو اس میں وہ خود تو پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں. میں سچ اس پریکٹس پر اعتراض نہیں کر رہا کہ سو موٹو کا انہوں نے کہا تو اس کے بعد ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, ان کو وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور کسی اور کی طرف ریفر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں چونکہ وہ شبہ اس طرح بن چکا ہے اور ماحول اس طرح بن چکا ہے کہ اس کے بعد اگر فریقین کہیں ہمیں آپ پر اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کے بعد فیصلے میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. یعنی پھر تو ابتدا سے ہی وہ سارا پروسیس جو ہے وہ مشکوک ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی اجازت سے میں پہلے